أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي التهامي سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين وجد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى وعلى آله الكريمين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
کیوں بند کر دیا بھائی سے صلوات پڑھ دینا پروردگار عالم نے رحم اللہ احیاء امرنا، جو ہمارے عمل کو زندہ کرتا ہے، پروردگار اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ دوستو، عزیزو، بھائیوں، میرے بزرگوں، امام کا یہ کہنا کہ ہمارے عمل کو زندہ رکھو، اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر امامت کس شے میں مضمر ہے۔ عمر امامت کہتے کس کو ہے؟ کیا ہے عمر امامت؟ امام نے فرمایا ہمارے عمل کو زندہ کرو، پروردگار اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے کہ جو ہمارے عمل کو زندہ رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پوری تاریخ امامت کا جائزہ لیجیے، آپ کو علم ہو جائے گا کہ امر امامت کسے کہتے ہیں۔ امر امامت تبلیغ دین اور اشاعت دین کا نام ہے امر امامت، اس لیے کہ امامت کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کی تبلیغ و ترویج، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت کرے۔ تو دوستوں اور عزیزوں، ہمارا ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ و ترویج و نشر و اشاعت ہو، وہ احیاء امر امامت ہے۔ اب ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ یہ مجلسیں کیا ہوتی ہیں، یہ جلوس کیوں برآمد ہوتے ہیں، یہ شبیداریاں کیوں منعقد ہوتی ہیں، یہ رسومات ادا کیوں ہم برپا کرتے ہیں۔ ان رسومات ادا میں، ان مجلسوں میں، ان شبیداریوں میں، ان جلوسوں میں وہی تذکرہ ہوتا ہے کہ جس کا امام نے حکم دیا۔ امام نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو،
شبیداریوں پر بھی اعتراض، شبیداری کیوں کرتے ہو، شبیداری کیوں کرتے ہو؟ شبیداریوں پر اعتراض تو بس کر وہ تو نہ کریں کہ جنہوں نے ادنا سے مقصد کے لیے شبیداریاں کی، ادنا سے مقصد کے لیے، ادنا کے مقصد کے لیے شبیداری کی۔ کیا مقصد تھا؟ علم مل جائے، رات بھر جاگے۔ بھائی علم کا ملنا، دست رسول سے علم کا ملنا کوئی عظیم مقصد نہیں ہے، بلکہ دست رسول سے جنت کی سند مل جائے یہ عظیم مقصد ہے۔ دست رسول سے جنت کی سند مل جائے یہ عظیم مقصد ہوتا ہے۔ ارے جو ادنا سے مقصد کے لیے شبیداریاں کریں ان کی شبیداریاں جائز، ہم تحفظ دین و شریعت کے لیے شبیداری کریں تو ہماری صلوات پڑھنے محمد یہ شبیداری یادگار ہے، حسین کے مقصد کو زندہ رکھیں۔ اگر یہ شبیداریاں، یہ مجلسیں، یہ رسوم اللہ، یہ مراسم اللہ نہ ہوتے تو یقیناً مقصد حسین تو باقی ہوتا، لیکن یہ ترویج نہیں ہوتی۔ دعائے ثانیہ زہرا لگی ہے اس قوم کو کہ جو عام مجلس حسین بنا، ساری رات اپنا قیمتی وقت بھی دیں گے، اپنے آرام کو بھی ترک کر دیں گے۔ ساری رات یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، انصاف سے بتائیں کہ ان بچوں کو کوئی گھر سے بلانے گیا؟ قسم خدا کی یہ تربیت مادر کا اثر ہے، جن کی مائیں پاک تینت، پاک طبیعت، پاک فطرت والی ہوتی ہیں، عفتوں والی، عصمتوں والی، بلند کردار والی، ان کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مائیں آغوش میں اتنا سکھا دیتی ہیں کہ اگر بڑا بھائی روکے کہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، راستہ بدل کر بچہ آ جاتا ہے کہ نہیں، ہم شبیداری میں جا رہے ہیں، جذبہ ایثار بنام حسین ہماری مائیں ہمیں اپنی آغوش میں پلا دیتی ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کی مائیں صاحب کردار نہیں ہوتی، بدتینت، بدحسنت، دیانت داریاں نہیں ہوتی، خیانت کاریاں ہوتی ہیں۔ جہاں دیانت داری، امانت داری ہوگی وہاں شبیر کی عزاداری ہوگی، جہاں خیانت کاری ہوگی وہاں شبیر کی عزاداری ہوگی۔ ان محترم دستوں کو انجمن ہے محترم کہ اپنا قیمتی وقت، اپنا آرام سب کچھ ترک کر کے زہرا کو کے لیے آکر پرسالنے کے لیے فرش بناتے ہیں۔ اہتمام کرنے والا ایک شخص، ایک جماعت، ایک دستہ ہوتا ہے، لیکن شرکت کرنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعداد نہیں ہوتی۔ اہتمام ایک فرد یا ایک جماعت، ایک انجمن یا ایک دستہ کرتا ہے، لیکن اس اہتمام میں جو شرکت کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ سلام کرو سلام ان عزاداروں کی ماں کی پاک آغوشوں پر کہ جو عزاداری میں شرکت کرتے ہیں۔ دوستوں عزیزوں، ہمارا کوئی ایسا نہیں کہ ہم حسین کو یاد کریں تو ہمارا حسین پر کوئی ایسا نہیں۔ حسین نے ہمیں کس وقت میں یاد کیا، یہ سوچیے کس وقت میں یاد کیا۔ کربلا کا وہ دشت، اس سلگتا صحرا، کربلا کے اس دشت میں کہ جہاں اگر ایک دانہ بھی گر جائے تو جل جائے، بھول جائے، اس دشت میں اپنے بے زبان ششماہ بیٹے کو زمین کربلا پر لٹا کر جب حسین نے پھر آغوش میں لیا اور آغوش میں لے کر میرا امام جب کہتا ہے اس بار تم سوال آپ کرو، اپنی حجت تمام
نہ انجمن کی سرپرست افراد آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. آپ کا شکریہ یقیناً ادا ہی نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کے اس عمل کی جگہ ایک دکھیاری ماں دے گی, دکھیاری بہن دے گی, ایک بیٹی دے گی. دوستو بار بار کے سنو جملے ہیں, جو جملے آپ کی رحمت عبادت نحوہ میں تبدیل سی نظر یہ تبدیل کر دوں گا. دو جملے عزیزو, شام سے ایک شہزادی اٹھتی ہے, ایک ننھی بچی بھی ساتھ ہوتی ہے. بقی میں پہنچتی ہے, ماں میرے حسین کی مجلس بپا ہو گئی, میرے حسین کی مجلس بپا ہو گئی. ماں کو لے کر زینب اولیاء مقام فرش علا پر آ جاتی ہے. دنیا کے کسی بھی گوشے میں, کسی بھی لمحے, کسی بھی وقت مجلس و زہرا اپنی فلک ستائی بیٹی زینب کے ہمراہ سکینہ کو ساتھ لیے فرش علا پر پہنچ جاتی ہے. دوستو عزیزو, جب ہماری آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں, ہماری بار ہو جاتی ہیں آنکھیں, اشکبار آنکھوں کو دیکھ کر, نمناک آنکھوں کو دیکھ کر چھوٹی شہزادی کہتی ہے, یہ ماں یہ رونے والے کون ہیں؟ ادھر تو حسین نے یاد کیا ہے آپ کو, اب دیکھیں روزانہ آپ کو ایک شخصیت یاد کرتی ہے. اماں یہ بتائیے رونے والے کون ہیں؟ سکینہ یہ تیرے باپ کرنے والے ہیں. طرف کر کہتی ہے کتنا سکینہ چاہتی ہے. جناب سکینہ کے ایام چل رہے ہیں اس لیے کہ اہل حرم کا قافلہ اب قید خانہ شام سے رخصت ہو کر کربلا پہنچ چکا ہے, اور کربلا سے قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو چکا ہے. 21 سفر کو زینب اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئی, کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہوئی ہے. میں نے جملہ کہا کہ یہ جناب سکینہ کے ایام چل رہے دوستوں, ہم دیکھتے ہیں سکینہ ہر روز شام کے وقت جب پرندوں کو